آنکھوں کے سامنے گھر کا گھر لٹ ہم نے خود انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں موجود تھے، لیکن آج وہ شخصیتیں موجود نہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی قوت سلب ہو چکی ہے کہ وہ جناب برآمد ہو رہا ہے، جس کی آپ حضرات زیارت کریں گے۔ معلوم کیا ہے اگلے برس کون ہوئے گا، معلوم کیا ہے اگلے برس کون ہوئے گا، جو سال بھر جیے گا وہ پھر شہ کو روئے گا۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، یہ سن یہ سال یہ صدمے نئے نئے بی یہ سن یہ سال یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی پہاڑ رات۔ جب یہ علم خیمے سے نکلا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے سیدانیوں کو بلا کر کہنے لگی، لو میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے وعدہ کر کے چلے تھے، ہم اپنے پردے کی ضمانت لیتے ہیں، عزادارو یہی وہ علم ہے۔ جیسے ہی در خیمہ عباس مجبور ہو گیا ہے۔ ہاں رونے والوں، آپ نے علم کی زیارت کی، مگر عزیزو ابھی میں نے ابتدا میں فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حسن ایک ایسے امام کا نام ہے جو ہمیشہ اپنے بھائی حسین کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مدینے میں جب بھی
دونوں بھائی آمنے سامنے ہوتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام دیکھ کر ضرور گریا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام حسن گریا کر رہے تھے، زینب سامنے کھڑی ہوئی تھی، حسین سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے ماں جائے، میں یہی ہمیشہ دیکھتی ہوں جب بھی میرا بھیا حسین آپ کے سامنے آتا ہے آپ گریا کرتے ہیں اور اس کے گلے کی طرف دیکھ کر گریا کرتے ہیں۔ حسن فرماتے زینب ہائے کربلا کا میدان ہوگا اور تیرا یہ بھائی ہوگا، اے زینب اس کے گردن پہ ایک مرتبہ ظالم جو ہے خنجر چلائے گا۔ زینب اس بھائی کی غربت پہ رو لیا کرو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ہائے زینب جب تو روئے گی کوئی تعزیانے لگائے گا، کوئی گھڑکیاں سنائے گا۔ ہاں رونے والوں، ایک مرتبہ رونے والوں جب یہ گریا ہو گیا، ایک عزادار و تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا، مگر عزاداروں جب جنازہ چلا ہے کس شان سے بھائیوں نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ امام حسن علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ چلا، مگر عزاداروں آپ کے سامنے اسی حسن کی شبیہ آ رہی ہے، مگر اتنا دھیان میں رہے کہ جنازہ گیا تھا اور واپس کیسے آیا۔ ہائے جب حسن کا جنازہ اٹھا حسین ساتھ میں تھے، رونے والوں مگر نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جنازہ قبرستان سے واپس آیا، رونے والوں ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے کیا دیکھا، ارے جیسے جنازہ میں نے بھیجا تھا ویسے واپس نہیں آیا ہے، بلکہ جنازہ خون میں رنگین ہے۔ اے عباس اتنا بتا میرے بھائی کے جنازے پہ کس نے تیر کی بارش کی؟ جزاکم اللہ۔ رونے والوں بس اتنا سمجھو دونوں بھائیوں کے جنازے میں یہی فرق رہا، ہائے حسن کے جنازے پہ تیر کی بارش، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ ہائے علی کی بیٹی کیسے روئے۔ رونے والوں میں نے مقتل میں پڑھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے جب جب زینب اپنے ماجائے پہ روتی تھی اپنے حسن پہ بھی روتی تھی، ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا مظلوم بھائی۔ جزاکم اللہ وخیر الجزا۔ ہاں رونے والوں آپ نے امام حسن کی بھی زیارت کر لی، مگر یہاں سے بڑے اطمینان سے اب ایک ایک شبی کو آپ پرسا دیں گے۔ اب جو ہے کربلا کا پہلا شہید جسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں، میں نے روایت میں پڑھا بڑا غریب تھا مسلم۔ یہ کون تھے مسلم؟ عقیل کے بیٹے سفیر حسین، حسین کی تمنا ہے مسلم۔ اے بھائی لوگوں نے میرے پاس خط لکھا ہے، اے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کوفے کا حاکم بنا کر کوفے روانہ کروں، مگر ہاں وہاں کے جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی مجھے خط لکھ دینا۔ عزادارو جناب مسلم جب کوفے میں داخل ہوئے ہیں 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مگر میں نے روایت میں پڑھا ہے ایک شام ایسی آئی، ایک شام ایسی آئی 18 بھی مسلم کے پیچھے نہ ملے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا کوئی نہیں ہے، مسلم تنہا ہے۔ ایک مرتبہ دل ہی دل میں کہا مولا کوفے نہ آئیے گا، او میرے سید حسین کوفے نہ آنا، او میرے مظلوم حسین کوفے نہ آنا۔ رونے والوں جب تک مسلم زندہ رہا یہی دعا یہی کہتا رہا، اے میرے مولا آپ کوفے نہ آئیے گا،
اس لیے کہ یہ کوفی بڑے دگاوار ہے۔ اے مولا مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ رونے والے اسے مسلم غریب کا تابوت آتا ہے۔ لو میرے عزیزو، جناب مسلم کے پیروں میں رسی باندھ دی گئی تھی، لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا اور یہی منادی دی جا رہی تھی، یہ باغی کا سفیر ہے، یہ باغی کا سفیر۔ ہائے مسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں تو مجھے شہید کرے گا، مگر رونے والوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کربلا میں تیر کی بارش ہوئی، نیزے کی بارش ہوئی، تبر کی بارش ہوئی، مگر کوفے میں مسلم پہ ایک اور ظلم ہو گیا، کربلا میں وہ ظلم نہ ہوا۔ ہائے کوفے میں جناب مسلم کے سروں پر آگ کی بارش کی جا رہی تھی اور مسلم دیواروں کا ٹیکا لے کر نجف کا رخ کر کے یہی کہتے تھے، ہائے علی میری مدد کو آئیے۔ امامہ جلتا رہا، مسلم تیر کھاتا رہا، امامہ جلتا رہا، مسلم نیزہ کھاتا رہا، آخر میں ایک ظالم نے دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو نیچے گرایا۔ سفیر حسین، حسین کی یاد لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سوگوارانِ امام مظلوم، آپ نے جناب مسلم کی بھی زیارت کر لی۔ یہ جلوس آپ پڑھ سکتے ہیں، جلوس شہدائے کربلا ہے۔ شہدائے کربلا جسے ہم گنج شہیدہ حسین علیہ السلام کہ اصحاب و انصار کی قبر جو ایک جگہ ہے، جیسے ہم تعزیہ دفن کرتے ہیں، آج بھی گنج شہیدہ کربلا میں موجود ہے۔ بس میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ جتنے ہو، مولا حسین تیری حاضری میں میں سلام پیش کرتا ہوں مومنین اور مومنات کی طرف سے، اور یہ دعا کرتا ہوں مولا آپ سبھی حضرات کو گنج شہیدہ اور ذریعہ عباس اور ذریعہ حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ رونے والوں، گنج شہیدہ میں کون نہیں ہے؟ کس کا مصائب پڑھوں؟ بس اتنا کہوں گا، حسین پہ قربان ہونے والوں شہیدوں، تیری پیاس پہ میرا سلام، تیری غربت پہ میرا سلام۔ دیکھیے رونے میں کمی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ کسی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کون اگلے سال رہتا ہے، کون اگلے سال نہیں رہتا، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ رونے والوں، کون کون شہید پہ میں سلام کا ظہر کین، تجھ پر میرا سلام، حر جری تجھ پر میرا سلام، ہانی تجھ پر میرا سلام، حبیب ابن مظاہر تجھ پر میرا سلام۔ رونے والوں تیرے سامنے جلوس شہدائے کربلا یعنی شہدائے کربلا کا تابوت آتا ہے۔ رونے والوں، یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا اور یہی کہا، مولا اگر تیرے نام پر 70,000 مرتبہ ہمیں قربان کیا جائے، مولا تیری بارگاہ نہ چھوڑیں گے۔ حبیب نے تلوار نکالا، اے سید حسین تیری غربت پہ میں قربان۔ سلام ہو کربلا کے شہداء پر جو تیر کھاتے رہے مگر پانی کا نام نہ لیا، سلام ہو کربلا کے شہداء پر جو بھوکے رہے مگر پانی کا نام نہ لیا، اور حسین پہ قربان ہوتے رہے مگر عزادارو جو بھی شہید زین سے زمین پہ گرا یہی کا مولا
آپ پہ میں نے جان قربان کر دی۔ حسین اس کی نصرت کے لیے جاتے تھے اور یہی کہتے تھے، ہائے میرے اصحاب و انصار، تیرا حسین بڑا غریب ہے۔ جزاکم اللہ و خیر الجزا۔ آپ نے شہدائے کربلا کا بھی ماتم کر لیا، مگر عزادارو اب 18 بنی ہاشم میں سے ایک ایک کی باری ہے۔ اب کس کی باری ہے؟ اولاد حسن، جس کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، جس کا نام بڑا پیارا ہے، قاسم۔ بڑا پیارا ہے، بڑا چھوٹا ہے۔ میرے پڑھنے پہ نہ جانا، بی بی شکیر کو اتنی طاقت دے دے کہ یہ شبیہ کے مصائب پڑھ سکوں۔ کیا نام ہے؟ قاسم۔ کتنے برس کا؟ 13 برس کا۔ اور سننے کی اب ضرورت نہیں، 13 سال کا بچہ اس مجمع میں ہوگا۔ آپ اسے دیکھیں اور قاسم کو تصور کریں، اور وہ بھی کون قاسم؟ جو حسین کے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ رونے والوں، میں نے مقتل میں پڑھا کہ امام حسن علیہ السلام نے آخری لمحات میں جناب قاسم کو ایک خط، یعنی جسے تعویذ کہتے ہیں، اسے لکھ کر باندھ دیا تھا، اور یہ کہا تھا، قاسم زندگی میں جب سب سے زیادہ مصیبت پڑے میرے لال، اس خط کو پڑھنا، اس تعویذ کو پڑھنا، اور تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور کربلا کے معنی مصیبت کے جگہ۔ اب ہائے حسن کے بیٹے نے اپنے چچا حسین سے کئی مرتبہ اجازت مانگی، ادھر ماں کہہ رہی تھی، میں تجھ سے بات نہ کروں گی قاسم، اگر تم نے کوتاہی کی اور چچا پہ جان قربان نہ کی قاسم، میں تیرا دودھ نہ بخشوں گی۔ اماں کئی بار گیا مگر چچا نے منع کر دیا۔ لو عزادارو، وہ 13 سال کا بچہ اماں کی آگوش میں آ کے لیٹ گیا، ماں کو منا رہے ہیں، اماں باتیں کرو، کہا نہیں کروں گی باتیں، اس لیے اکبر شہید ہو گیا، اونو محمد شہید ہو گئے، قاسم ابھی تو زندہ ہے۔ اے میرے لال، ماں اس وقت بات نہ کرے گی جب تک کہ آخری الوداع کے لیے اماں سے الوداع نہ لے گا۔ رونے والوں، جناب قاسم نے ہائے رونے والوں اس تعویذ کو کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تیرے سامنے قاسم کا تابوت آتا ہے، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے قاسم بیٹا، تیرا بابا نہ ہوگا، تیرا چچا حسین نرگے آدھا میں گھرا ہوگا، میرا بھیا پیاسا ہوگا، اصغر کی بھی بھوکا ہوگا، اکبر بھی بھوکا ہوگا۔ اے میرے لال، میری طرف سے اپنے چچا پہ قربان ہو جانا۔ مگر رونے والوں، جیسے ہی اس تعویذ کو پڑھا اور حسین کی خدمت میں لے کر آئے، ایک مرتبہ حسین کو دیا، قاسم کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے قاسم، میں تجھے رن کی اجازت تو نہ دیتا مگر مجبور۔ جاؤ میرے لال، خدا حافظ و ناصر۔ اب حسین الوداع کر رہے ہیں، جناب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا دیا، قاسم خدا حافظ و ناصر۔ او میرے بچے، جب بابا کی تب یاد آتی تھی میں تجھے دیکھا کرتا تھا۔ حسین کہہ رہے ہیں، اے میرے بچے، جب تیرے بابا کی یاد آتی تھی تجھے دیکھا کرتا تھا۔ مگر رونے والوں، جناب قاسم کا ایک مصائب ہے، اسے ضرور عرض کروں گا، وہ یہ ہے ام فروہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی،
लाल का इंतजार कर रही थी। अरे तुझे तो मालूम है कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया था। हाय हुसैन ने एबा के दामन में कासिम की लाश को रखा, गठरी बना कर लेके चले। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ दादारो, एक मर्तबा माँ दिल ही दिल में खुश थी, जैसे अकबर की मैयत आई मेरे लाल की मैयत आएगी, जैसे आना मोहम्मद की मैयत आई मेरे लाल की मैयत आएगी। हाँ जैसे असगर को हुसैन लेकर आए मेरे लाल की मैयत आएगी। मगर अजीब अंदाज है, गठरी बनाकर हुसैन लेकर चले। खैमे पे माँ खड़ी एक सवाल करती है, ए मेरे सैयदो सरदार, हाँ हाँ अकबर की लाश ले आए इसलिए कि आप जिंदा थे। हाँ मेरा बेटा। अब हुसैन ने गठरी को उतारा, सामने माँ के खोला। अब एक माँ जो है कासिम नहीं तलाश कर रही, कासिम के सर को तलाश कर। जज़ाकल्लाह। कासिम नहीं तलाश कर रही, उनके सर को तलाश कर रही थी। हाय मेरे बेटे, आखिरी बार तेरे लब के बोसे दे लेती। बादादारो, आपने जनाब कासिम का मातम कर लिया, मगर अब मुझे बहन और भाई को मुतवज्जे करना। भाइयों, जब वो शबी आए तो अपनी बहन के लिए दुआ करना। बहनों, जब वो शबी आए तो अपने भाइयों के लिए दुआ करें। और वालिदैन से कहूँ, माँ से कहूँ, माँ जब वो शबी आए तो अपने बेटे के लिए दुआ करे। बाप भी अपने बेटे के लिए। उसकी शबी आएगी चंद लम्हात के बाद, जो हू बहू पैगंबर जैसा। क्या नाम है? लैला का चांद। लैला का चांद कितना खूबसूरत अली अकबर था। खुदा की कसम, किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हुसैन आपको बहुत मुबारक हो, मगर एक सवाल का जवाब दे दें। का क्या है? का इतने हसीन और जमील बच्चे के पैरों में अगर कांटा गड़ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? हुसैन ने कहा, वो कांटा पैरों में नहीं होगा, हाय बाप के जिगर में होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये कौन अकबर है जो एक बहन को मदीने में छोड़ के आया? ये वो अकबर है जिसकी बहन एक मदीने में है। रोने वालों, अकबर का ताबूत आएगा, मगर हाँ इस बात को जहन में रखना, 58 साल के ज़ईफ हुसैन ने 18 साल के बेटे की मैयत कैसे मुझे नहीं पता हुसैन ने कैसे मैयत उठाई, मगर मक्तल में एक नारा गूंज रहा है, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, ज़ईफ बाप को सहारा दो, जवान की मैयत नहीं। अब तेरे सामने हम शबीह पैगंबर अली अकबर का ताबूत आता है। ताबूत देखो, हुसैन तेरे मरने से तेरे बाप की आंखों की बीनाई चली गई। हे मेरे रोने वालों, मक्तल में ना तो हुसैन अकबर को देख पाते थे, ना तो अकबर हुसैन को।
اور زمین نینوا پہ اپنے لال کو ایسے تلاش کرتے تھے کہ جیسے گھٹنیوں چلنے والا بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے. اور ایک آواز دی, بولو میرے اکبر, اب تیرا بابا, اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایک آواز آئی, بابا آپ اکبر کے پاس ہو. جزاک اللہ, بابا آپ اکبر کے پاس. میرا عزیزو, میت خیمے کے قریب آئی. جو جناب علی اکبر کا مصائب ہے وہ یہ ہے, ہر بیٹے کے غم میں ماں ٹوٹ جاتی ہے. جب لیلا نے سنا میرے اکبر کی میت آئی, خیمے کے اندر تلایا پھرنے لگی. زینب نے دیکھا ساری بیویاں ہیں مگر لیلا نظر نہیں آتی. فضہ گئی. ایک مرتبہ جیسے ہی فضہ نے دیکھا, کیا دیکھا, ہائے خوبصورت کی ماں خیمے کے اندر کبھی اس کے ناک سے ٹکرا رہی ہے, کبھی اس کے ناک سے. ہاتھوں کو فضہ نے پکڑا, اکبر کی ماں کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا جب سے سنا اکبر مر گیا, ارے لیلا کو در نظر نہیں. ہائے لیلا چلی, اکبر کی میت پہ آئی, حسین سے فرمانے لگی میرے سید و سردار, میں مدینے سے چلی تھی, منت مان کے چلی تھی, جب اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں میں مہندی لگاؤں گی. سیدانیوں میری طرف سے رخ موڑو, اے میرے سید و سردار حسین میری طرف سے رخ موڑو. کہا کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا میں اپنے بالوں میں مہندی لگانا چاہتی ہوں. جہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی تھی ہاتھوں کو ڈالا, ہاں مہندی لگانا شروع کیا. ایک جملہ کا اکبر منت بڑھ گئی. بہنوں جیسے سغرا کا بھائی بچھڑ گیا, تیرا بھائی تجھ سے نہ بچھڑے. اے بھائیوں جیسے اکبر کی بہن اکبر سے بچھڑ گئی, تیری بہنیں نہ بچھڑے. عزادارو, ایک اور بیٹا ہے جس کی یاد آپ 9 محرم کو مناتے ہیں. حسین نے ایک آواز بلند, حل من ناصر ینصرنا. ختم ہو گئی کربلا, حل من مویسیوں کی سنا. پورے مقتل میں سناٹا. فاطمہ کا لال, ذرا میری طرف مخاطب رہے, فاطمہ کا لال تنہا. جانتے ہیں جب حسین تنہا ہوئے ہیں تو خدا کی قسم مقتل میں یہ لکھا ہوا 2 منظر عجیب حسین کے لیے تھا. پہلا منظر, سامنے خیمہ, چھوٹے چھوٹے بچے کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں, کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں. دوسرا منظر کیا تھا, پیچھے کڑیل جوان بھائی, کڑیل جوان بیٹا اینڑیاں رگڑتا ہوا اکبر کو دیکھ کر حسین اب اپنی تلوار کا ٹیکا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے دالم کر, حسین اب تیرے پاس کوئی نہیں ہے, فاطمہ کے لال کو مارو. یہ کتنی بڑا جملہ ہے خدا کی قسم. اور حسین کو جب میدان میں للکار رہے تھے یہی کہہ رہے تھے, فاطمہ کے لال کو مارو. ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ہم نے عباس کو مار ڈالا. لٹ گیا فاطمہ کا گھر. رونے والے ایک مرتبہ حسین نے کچھ کہا نہیں, ایک جملہ کہا. کیا کہا, عباس دیکھا تیرے مرنے کے بعد یہ مجھے غریب سمجھتے. عباس کا لاشا دریا پہ تھر تھرانے لگا. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے فرات پہ لاشا کبھی بلند ہوتا تھا, کبھی زمین پہ جاتا تھا, کبھی بلند ہوتا تھا, کبھی زمین پہ جاتا تھا. ایک مرتبہ آواز آئی, حسین غلام کو نہ بلا. رونے والوں تیرے سامنے میں ماں بہنوں سے کہوں گا, اس میں جو بھی بے اولاد ہو انشاءاللہ
جناب رباب کا وسیلہ، جناب رباب کو علی اصغر کا واسطہ بنائیں، انشاءاللہ آنے والے سال تک صاحب اولاد ہوں گے۔ ہائے اصغر کا جھولا، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن اصغر کا جھولا جھلاتی جا رہی ہے اور یہی کہتی جا رہی ہے، جھولو میرے لال اب گہوارہ نہ ملے گا، جھولو میرے بچے اب جھلانے والا نہ ملے گا، اصغر جھولو میرے لال جھولو میرے بچے جھولو۔ اصغر مسکرا مسکرا کے گہوارے میں جھولتے جاتے ہیں، اماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، بہن سکینہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ جانے اس مسکراہٹ میں اصغر کیا کہہ رہے تھے مجھے تو نہیں معلوم، مگر ایک جملہ کہوں گا، شاید اصغر کہہ رہے تھے اماں اب جھلا لو، اس کے بعد اصغر میرے لال جھولو میرے بچے۔ لو مصائب پڑھ دیا، رونے والوں اصغر کو لے کے حسین چلے، سکینہ در خیمہ پر کھڑی تھی، ہائے اصغر غربت کے عالم میں حسین نے اصغر کو دفن کر دیا۔ جب نیزے پہ سر چڑھایا گیا ظالموں کی طرف سے یہ حکم نامہ آیا، حسین کے ساتھ 72 آئے تھے، یہ 71 کیسے ہے؟ زمین پہ نیزہ چبوتے ہوئے ظالم چلے، ادھر رباب نے کہا ہائے میرے لال، ہائے میرے غریب بیٹا، ہائے میرے مظلوم بیٹا۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، اب نیزہ خالی نہ نکلا، اصغر کی لاش الجھ کے نکل کے آئی، ایک مرتبہ فضا تڑپ گئی، اے رباب اب تیرے بچے کی خیر نہیں، خدا کی قسم کربلا کا باعث شہید اصغر ہے جسے 2 مرتبہ شہید کیا گیا، ایک تیر ارملا کا نشانہ، دوسرا اب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف لے کر چلی، بھائی آپس میں گلے ملنے لگے، حسین کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ ابا ہم تمہیں اجازت تو دے رہے ہیں مگر جنگ نہ کرنا، سکینہ کے لیے پانی لانا۔ اب ادادارو کمر کو پکڑے ہوئے حسین ابا السلام علیکم یا سید الشہداء کربلا علیہ السلام، کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورا۔ آئیے آواز دی جائے میزبان انجمن سفیر ناصر اللہ کرگھر کمال، نوحانی سے نظری کے لیے تشریف لائے۔ انجمن سفیر ناصر اللہ کے بعد فوراً بلا فاصلہ انجمن حسینیہ جعفر آباد جلال پور کے سیکریٹری صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے دستے کو 9 ماتم کے لیے آمادہ رکھے۔
انجمن حسینیہ جعفرآباد جلال پور کے سیکرٹری صاحب صاحب ریاض صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دستے کو نوماتم کے لیے آمادہ رکھے. آئیے گلدستے اذان ماتم پر صدائے اذان ماتم بلند کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے انجمن